سائنس کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سائنس کو اوتھنٹک مانتے ہیں نا، دراصل ان کے غلامی والے ذہن ہیں. جی، وہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہماری تعلیمات کو گھٹیا سمجھتے ہیں. وہ اسی لیے یہاں سے یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں. اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں عقل پر، کیونکہ عقل ہی کو بڑا سمجھ کر پھر سائنس میں آیا جاتا ہے. ہم عقل پر بات کرتے ہیں. عقل جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کی عقل جو ہے وہ مختلف ہے. آپ کی عقل مختلف ہے، ان کی عقل مختلف ہے، میری عقل مختلف ہے. جہاں کے لوگوں کی سب کی عقلیں جو ہیں، ان کے سوچنے کا زاویہ، سوچنے کی نسبت، سوچنے کا مدار، اس کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ، اس کا فہم، اس کا ادراک، سب کا مختلف. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ایک منفی سوچ ہے اور ایک مثبت سوچ ہے. اکثر میجورٹی آپ کو منفی سوچ کے ملیں گے، اسی لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. کثیر کے لفظ بھی کثیرہ کے الفاظ ہے، اکثر منفی سوچ والے ہیں میجورٹی. آپ دیکھیں نا، ایک عورت رات کے وقت جو ہے آپ کے سامنے سے جا رہی ہے کسی شخص کے ساتھ، آپ کے اوپر ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اپنے والد کے ساتھ جا رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو بیٹے کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، یا اپنے کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں گندگی ہے کسی کے بھی، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ ناجائز رشتوں کے ساتھ جا رہی ہے. آپ کے اوپر ہے، علی راحتک، جو آپ کی خوشی ہو آپ وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ سوچ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ بتا دے رہے ہیں کہ میں کس زاویے کا بندہ ہوں. یعنی فرق ہے سوچوں میں، اور یہ تو سب یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. جی ہاں، ایک سچائی ہے جس کا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. جی جی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ عقل، شریعت نے عقل کو کہاں تک اجازت دی ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں نا تو شریعت کا جو تقاضا ہے نا وہ یہی ہے کہ عقل کو کھینچ کے شریعت کے تابع بناؤ. اس کو کہو اس کے تابع بن، کیونکہ تو کل نہیں ہے، تو جز کا بھی جز نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کی ری خارج ہو گئی. آپ کیا کریں گے؟ ختم ہو گئی. پھر کیسے دوبارہ آئیں گے؟ وضو کر کے. وضو میں کون کون سے اعضاء کو دھو رہے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، پیر، سر کا مسا. ان کا تو قصور ہی نہیں ہے. جس اعضاء کا قصور ہے اس کو تو آپ نے چھیڑا تک نہیں. جو بیچارے بے قصور تھے ان کو بیٹھ کے واش کر رہے ہیں. شریعت کہہ رہی ہے، تیری عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن حکم رب بھی یہ ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جرابوں پر مسا ہے، ہم کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے، نیچے کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ عقل تو کہہ رہی ہے نیچے کرو. نیچے کرو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جس علی رضی کا قول جو ہے وہ علامہ حروی نے ضم الکلام کے اندر ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. لیکن کیا ہے کہ ہم اوپر کرتے. شریعت نے کہا کہ اپنی عقل کو تابع بناؤ، اپنی عقل کو تابع بناؤ. اور عقل یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کبھی ٹھوکر ہی نہ کھائے. سر عقل بساؤ کا جو ہے نا بڑی جو ہے نا ایسی مذاق کر جاتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا میں نے. عقل کے جو دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان کی اگر ہم عقل کے اوپر ہی بات کریں نا تو ہر جگہ پر عقل جو ہے نا وہ آپ کو منصف اور معتدل سوچ نہیں مہیا کرتی، بلکہ آپ کو پیٹنے کے لیے بھی کام دیتی ہے. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال ہے اور ناظرین کو بھی بڑا مزہ آئے گا اس مثال کے ذریعے. آپ حلوائی کی دکان پر جائیں، آپ حلوائی کی دکان پر جائیں، آپ بولیں کہ یار ایک سیر جو ہے نا لڈو دے دو. کیا کہا؟ ایک سیر لڈو دے دو. اسے پیک کر کے آپ کو ایک سیر لڈو دے دیا. آپ آگے گئے، پیسے نہیں دیے، آگے گئے، واپس آ گئے، یار یہ ایک سیر لڈو واپس لے لو، اس کی جگہ پر ایک سیر گلاب جامن دے دو. اس سے بیچارے نے پیک کر کے آپ کو دے دیا. آپ نے لیا اور فر اسے بلایا، ادھر آئے، اس کے پیسے تو دیں، گلاب جامن کے پیسے تھے آپ نے نہیں دیا. کہ لے کہ بھائی گلاب جامن کے پیسے میں کیوں دوں، یہ تو لڈو کی جگہ پر ہے. بولے لڈو کے پیسے دے دو، وہ تو واپس کر دیا. تو اب یہ دیکھیں نا، آپ کے لاجک تو یہ بن رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے. یعنی عقل سے ناجائز. اب چلیں ایک اور مثال لینا. چلے عقل کی جگہ بات کر رہے ہیں، ایک کمرہ ہے ہمارا، ایک اسٹوڈیو ہے نا، اسٹوڈیو روم ہے یہ. اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر کے لیے جو ہے نا ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم 10 مزدور لے لیتے ہیں. تو 10 مزدور کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کرو کہ 1 مہینے کے اندر اس کو بناؤ. اگر ہم 10 کی جگہ پر
20 مزدور لگائیں اور ہم 15 دن کا ٹائم دیں تو کمرہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. اچھا 20 کی جگہ پہ ہم 40 کر دیں اور ہم 15 دن کی جگہ پر جو ہے نا ہم ان کو کیا کریں کہ 7.5 دن دے دیتے ہیں. بن سکتا ہے 40 مزدور. چلیں 7.5 سے 3.25 پر آ جائیں. اب ہم 40 کی جگہ پہ 80 کر دیتے ہیں. بن سکتا ہے؟ ابھی بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 3.25 دن سے جو ہے نا لے کر 1.25 پر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر 2.25 دن ہے اور 80 سے 120 کر لیتے ہیں. 8 اور 8 16 160. بھائی 160 مزدور لگا لیا ہم نے. بھائی 160 مزدور کام کریں. چلے اب بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں جی اور کم کرو. اب کیا ہو گیا کہ اب آپ کے پاس جو ہے نا جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کر رات آپ کو جو 12 بجے تک کام کروانا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی 160 کی جگہ پر جو ہے نا یہ اس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کو 320. آپ نے کہا نہیں یار یہ اور جلدی کروانا ہے. آپ نے 320 کی جگہ پر جو ہے نا آپ نے کیا کر دیا کہ 640 کر دیا. آپ نے کہا کہ وقت کم کر دو. اب آپ آ گئے 12 گھنٹے پر. آپ نے کہا نہیں یار اور کم کرو اور مجھے جلدی چاہیے. آپ نے 12 پر 6 گھنٹے پہ کر لیا اور آپ نے مزدور بڑھا لیے اور آپ نے مزدور کر لیا 800. پھر آپ نے کہا کہ مجھے اور جلدی چاہیے تو آپ نے 1.5 گھنٹہ کر لیا. آپ نے 1600 کر دیا. آپ نے کہا مجھے اور چاہیے. آپ نے 0.25 گھنٹہ کر دیا. آپ نے 3200 مزدور کر لیا. آپ نے مجھے اور جلدی چاہیے. اب عقل جو ہے حساب کتاب کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے اپنے لیول پر. مجھے اور جلدی چاہیے. آپ نے 3500 جو ہے وہ مزدور کر دی اور آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے 3 گھنٹے میں چاہیے. آپ نے کہا نہیں اور 350. آپ نے 7000 مزدور کر لیے. مجھے 1.25 گھنٹے میں چاہیے. آپ نے کہا مجھے اور جلدی چاہیے اور مجھے جلدی چاہیے جو ہے نا. تو آپ نے کیا کیا کہ 14000 مزدور لگا لیے آپ نے جو ہے وہ 0.25 گھنٹے کے لیے. آپ نے کہا نہیں مجھے تو اور جلدی چاہیے. 0.25 گھنٹے سے جو ہے وہ آپ 10 منٹ پر آ جائیں اور آپ جو ہے وہ 28000 مزدور لگا لیں. ایمانداری سے بتائیے 0.25 گھنٹے کے اندر 28000 مزدور مل کر کمرہ بنا سکتے ہیں؟ آپ کی اور کم لے جائیں گے تو اور پھنسیں گے. صرف مزدور کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی, کمرہ تعمیر کرنے کی جگہ نہیں ہوگی. لیکن عقل کا حساب کتاب بالکل ٹھیک آ رہا ہے. عقل اور جو ہے لیکن عقل یہ حقیقت کے خلاف جا رہی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل سے جتنے بڑھیں گے اتنا کام بکھر جائے گا. بکھر جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو ہاں یہ ہوتی ہے عقل. تو جس رب نے پیدا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم جانتے ہیں کہ اس کے سینے میں کیا وسوسے آتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلنے کی ہے. تو جس رب نے اس مشین کو پیدا کیا, جس رب نے اس عقل کو پیدا کیا, تو اس کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالا اس رب نے. جتنا عقل برداشت کر سکتی ہے نا اتنا ہی رب العالمین نے غیب میں چیزیں رکھی ہیں. 80 قرآن مجید کی اگر آپ سمجھ لیں کہ 100 آیتیں نا مثال کے طور پر, تو 80 آیتوں کو بتا دیا آپ کے سامنے کر دیا, صرف 20% غیب میں رکھا ہے کیونکہ آپ کی عقل زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. بالکل. اگر یہی دیکھیں عقل ہی کو آگے لے جانا ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ بیٹا جو بڑھاپے میں میں نے مانگ مانگ کے لیا اب تو کہہ رہا ہے اسے قربان کر, تو کیوں؟ عقل تو یہ کہتی ہے نا. بالکل. لیکن انہوں نے دیکھیں فوراً اس پہ اس کو تعمیل میں لایا. نبی پاک جب معراج پر سے تشریف لائے نا تو اس وقت بھی بڑے عقل پرست تھے, مادی عینک سے دیکھنے والے لوگ تھے, جس میں جو ہے ابو جہل سر فہرست تھا. کیا کہا تھا اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے؟ سنا کہ اب تیرے صاحب نے کیا کہا؟ پوچھا کیا کہا؟ تاکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات کے حصے میں جو ہے وہ مکے سے بیت المقدس گئے. سر ہزاروں کلومیٹر کا آنا جانا ہے اور اس وقت ٹریولنگ کی جو سہولیات تھی, خچر, گھوڑا, گدھا اور اونٹ, پاسبل ہی تھا کوئی جائے اور آئے. سفری گھوڑے پہ جائے گا تب بھی نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی کیونکہ وہ عقل پرست تھا. ایک عقل پرست تھا اور ایک وحی پرست تھا. تو ابو بکر نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے لگا کہ عقل سے تو سوچو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری عقل, ابو بکر کی عقل کے اندر یہ بات آئے کہ نہ آئے, عقل مانے کہ نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ اگر نبی پاک سے نے یہ بات کہی تو حق کے سوا کچھ نہیں, ما یخرج منہ الا حق. تو عقل کا یہ زاویہ ہے. تو عقل جو ہوتی ہے نا, ابھی دیکھیں نا آپ آسمان کو دیکھ لیں, سائنس آپ کی, اب سائنس 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 کرتے ہیں, واللہ سائنس نے آج تک آسمان کو قبول نہیں کیا. سائنس آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے نہ وہ فرشتوں کو قبول کرتی ہے, نہ وہ نبی علیہ السلام کو قبول کرتی ہے, نہ وحی کو. سائنس کی عقل سے بالا تر ہے یہ چیزیں. تو اگر سائنس ہی ہمارے نزدیک جو ہے وہ حق اور باطل کا معیار ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کریں. آج جو یہ ملحدین جو ہے وہ کہاں سے آئے؟ سائنس کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. سائنس کی پوری اصطلاحات کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود کہیں نہیں ہے.
وہ اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ظاہر ہے نہیں۔ وہ مشاہدے پہ ہے ساری اور تجربے پہ ہے، اور ایسا وہ آپ دیکھیں نا ڈارون جو تھیوری ہے، ڈارون پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، آپ کو پتہ ہے ڈارون پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، عیسائی تھا وہ، مذہب کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے عیسائی تھا وہ۔ جب اس نے اپنی عقل کو مذہب سے بالا تر لایا اور اس نے کہا کہ میری عقل خدا سے زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی عقل نے پھر یہ تقاضا کیا کہ خدا کا انکار کر دو، اس نے انکار کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ عقل بڑی نہیں ہے اس کی، دراصل اس کی عقل جو ہے وہ گمراہیوں کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چلی گئی، کہ جو اپنے خالق کا انکار کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات یاد آ رہی ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بصیرت ہو، بصارت ہو، تو اس کو خارجی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کو بھی کام لینے کے لیے خارجی علم کی ضرورت ہے، اور وہ وہی ہے۔ وہ وہی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اندھیرے کمرے میں آپ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ تو اسی طرح اگر عقل آپ کی بہت ہے لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے تو آپ سمجھے بے بصیرت ہیں، آپ کے اندر وہ شعور، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ان کی بڑی قیمتی بات ہے۔